دیکھیں میرا خیال ہے کہ انسان کا جو اظہار ہے، میں جو بات کروں یہ اظہار ہے نا میرا، جو انسان کا اظہار ہے وہ منافقت پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت خالص ہونا چاہیے۔ وہ پہلے دور میں نا، وہ خیر ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ گاؤں میں عورتیں جب گھر میں دودھ آتا تھا نا تازہ بھینس کا گائے کا، تو عورتیں کہتی تھیں گھریلو کہ یہ اللہ کا نور ہے، اس کو فوراً ڈھانپ دو کہ اس میں کوئی کنکر ملاوٹ نہ نہ ہو جائے، کوئی مٹی نہ چلی جائے، کوئی کیڑا نہ گر جائے۔ تو وہ ان کا بھول پن تھا، سادہ پن تھا، وہ کہتی تھی یہ دودھ اللہ کا نور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو اظہار ہے نا وہ بتاتا ہے کہ وہ اندر سے منافق ہے، یا وہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ کنوکشن کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں ممکن ہے غلط ہوں بہت سارے معاملات میں، میرا موقف کبھی غلط رہا ہو، آج غلط ہو، کل کبھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانی سوچ ایک ارتقاء کے ساتھ سفر کرتی ہے نا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بڑے آجزانہ اور ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جو کل بول رہا تھا یا جو آج بول رہا ہوں وہ اپنی کنوکشن سے بول رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو مجھے اگر لوگ اسی طرح یاد رکھیں تو میرا خیال ہے یہی میری تعریف ہو سکتی ہے، یا آپ مجھے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے۔ تعلیم کیا ہے آپ کی؟ میرا ماسٹر ہے جی انٹرنیشنل ریلیشنز میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، ایم فل ہے میرا قائد اعظم یونیورسٹی سے امریکن اسٹڈیز میں، اور ابھی میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں امریکن اسٹڈیز میں ہی قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ بڑے پڑھائی زیادہ کر لی سر؟ یہ بس حالانکہ ضرورت تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے میڈیا میں تو خاص طور پہ اب اتنی وہ ڈگری اورینٹڈ رہ نہیں گیا کہ آپ فلاں ڈگری لے کر آئیں تو آپ میڈیا میں آئیں گے۔ اب تو میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہمارے یہ بن گئے، ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فضا اکبر خان، ڈاکٹر فضا فارماسسٹ ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اسی طرح پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی آئے، انجینئرز بھی آ گئے۔ جواد احمد صدیقی ایک ہمارے بہت اچھے اینکرز ہوتے تھے، اب تو وہ چھوڑ گئے ہیں، پچھلے 7-8 سال سے کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں، وہ انجینئر تھے یو ای ٹی سے۔ تو اب کوئی ڈگری اورینٹڈ تو یہ پیشہ نہیں رہا، مختلف پیشوں سے لوگ آتے ہیں یا بیک گراؤنڈ سے۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ جو پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ہے نا وہ مطلب آپ اگر جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی کائی جم جاتی ہے نا، پانی ٹھہر جائے تو وہ بدبو چھوڑ دیتا ہے، تو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کی سوچ آب رواں اور سیل رواں کی طرح اس میں نئی سوچ داخل ہوتی ہے اور پرانی سوچ گزرتی رہتی ہے۔ 100% درست بات ہے۔ کچھ بھی پڑھ لیں آپ، چلیں میں نے ذرا یہ راستہ چنا کہ میں کوئی ڈگری بھی اپنی کر لوں امپروو، لیکن پڑھنا چاہیے لوگوں کو، اس سے پھر آپ کی تھاٹ پروسیس بہتر ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ لٹریچر بھی پڑھا؟ لٹریچر پڑھا نہیں، یعنی جس طرح لٹریچر تو باقاعدہ ایک ڈگری ہے نا، باقاعدہ مضمون بھی ہے، لیکن بہت پڑھا، بہت پڑھا اچھا لٹریچر۔ اور میرا خیال ہے کہ میری سوچ پہ بہت گہرا اثر سعادت حسن منٹو، ہاں 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 کسی حد تک عصمت چغتائی، ہاں 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 ساحر لدھیانوی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ساحر لدھیانوی کو اور سعادت حسن منٹو کو نہ پڑھا ہوتا تو میں آج یکسر مختلف انسان ہوتا۔ امیر بھائی مجھے یاد ہے کہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اردو ادب کا سب سے بڑا افسانہ کھول دو ہے، کھول دو۔ کہتا ہے کہ یار امیر عباس صاحب آپ یقین کریں کہ جس وقت میں نے پہلی دفعہ وہ پڑھا تھا، یہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایکسپیرینس کیا کہ نا رونگٹے کھڑے کر دیے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ محاورہ لوگوں نے سنا ہے سر، جب وہ کھول دو کا جو آپ آخری سطر پڑھتے ہیں، یقین کریں سر میرے جھرجری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں نے منٹو کے نا مختلف وہ ہیں، ان کی جو کلیکشنز کی ان کے نام ہیں، منٹو راما، منٹو ڈراما، منٹو ناما، منٹو نما، منٹو کہانیاں، منٹو باقیات، منٹو افسانے، یہ 6-7 ان کے مجموعے ہیں۔ یہ میں نے سب سے پہلے میں نے تماشا ان کا ایک افسانہ پڑھا، شاید 15 سال 16 سال سے کم عمر تھی، تو اس نے ایک ایسا ہیجان پیدا کیا میرے اندر ایک سٹیٹس کو کے خلاف کہ میں نے اگلے 2-2.5 سال کے اندر یہ سارے مجموعے جن کو پڑھنے میں شاید 4-5 سال کا عرصہ لگ جاتا، میں نے اگلے 2-2.5 سال کے اندر یہ سارے مجموعے منٹو کو پڑھ دیے۔ تو میں تقریباً آپ سمجھیں 18-19 سال کی عمر میں منٹو کو مکمل طور پہ، آج سے 20-22 سال پہلے مکمل طور پہ میں منٹو کو ختم کر چکا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب پھر میں جھنگ سے لاہور
شفٹ ہو رہا تھا. اور لاہور پھر میں جب اور مجھے منٹو نے ہی پڑھنے کا بھی شوق بہت زیادہ پیدا کیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں کالج سے یونیورسٹی سے جب ہاسٹل سے نکلتا تھا ہفتے کو گھر جانے کے لیے ویکنڈ پہ, تو میں اپنا سامان بیگ کندھے پہ ڈال کے تو فیروز سنز جاتا تھا, مال روڈ لاہور. ماں روڈ پہ بند ہو گیا وہ. اچھا شاید اس کے ساتھ ماورا اور ماورا ابھی بھی ہے, اچھا فیروز سنز بند ہو گیا. فیروز سنز پتہ نہیں مکمل طور پہ بند ہے, بند ہو گیا سر, Oh my God. بند ہو گیا وہاں, وہ بند ہو گیا سر. فیروز سنز بند ہونا المیہ ہے سر, المیہ ہے. فیروز سنز بند ہو گیا, ماورا ابھی تک ہے سر. تو میں فیروز سنز سے کوئی ایک کم از کم ایک یا چھوٹی کتابیں تو 2 خرید لی. تو چونکہ 4 سے تقریباً 5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا گھر تک لاہور سے. اس زمانے میں بسوں پہ ہم سفر کرتے تھے, تو میری خواہش ہوتی تھی کہ آتے, اچھا اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں کہ آپ راستے میں کس میں مصروف ہوں گے. اس نے بڑا بیڑا کر رکھی ہے, اس نے بہت بیڑا کر رکھا ہے نا. سوشل میڈیا تھا, آپ کیا کریں گے, یا تو ساتھ والا, یا تو ساتھ والا آپ کا یا کتاب پڑھیں گے, جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ, اس سے کوئی 2-4 گپ لگا لیں گے, یا کتاب. اچھا وہ بھی سب لوگ نہیں پڑھتے تھے, لیکن بہرحال کچھ پڑھتے تھے. تو یوں پھر کتاب پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہوا, اور اس نے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت گہرا, اور ایک جسے دیکھیں کتاب ایک ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ سنا کریں, آپ سنتے ہیں وہ شاید تقاضا ہے, لیکن آپ میرے پہ یقین نہیں کریں. آپ کو جو انڈیجنس نالج ملے گا وہ کتاب سے ملے گا, کتاب سے ملے گا. کتاب آپ کے اندر فلسفی پیدا کرے گی ہر چیز کی, وہ چاہے سیاست کا فلسفہ ہے, چاہے سماج کا فلسفہ ہے, چاہے عمرانیات کا فلسفہ ہے. فلسفہ جو ہے نا وہ آپ کو کتاب دے گی. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کچھ پڑھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کچھ. اچھا مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں ہم نے منٹو پڑھا سر, تو لگتا تھا کہ ہم بھی اس میں سے جنس ہی ڈھونڈتے تھے, لیکن نہیں سر, وہ تو آئینہ تھا. اس نے دیکھا نا برطانوی سامراج کو چیلنج کیا, آئینہ تھا سر. اس نے اس دور کی غربت کو چیلنج کیا, اس نے قسم پرسی کو چیلنج کیا. سر میں حیران ہوتا ہوں سر, وہ اس کا کتنا گہرا مطالعہ تھا سر. جب وہ کسی کی فیلنگز بیان کر رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار وہ آپ ہی گل کر رہی ہے, وہ طوائف خود بات کر رہی ہے. وہ ایک کمال تھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ممتاز مفتی بھی پڑھا؟ ممتاز مفتی بھی پڑھا, احمد ندیم قاسمی کو پڑھا, مختار مسعود کو پڑھا. مختار مسعود سر, میں نے کہا وہ مختار مسعود کی جب میں نے جس وقت وہ پڑھی نا آواز دوست, میں کوئی ایسی کتنے رہ گئے, وہ ایسی کتنے رہے, ایسی آواز دوست نہیں پڑھی سر. ایک ایک جملہ پوری فلسفی ہے سر, ایک جملہ فلسفی ہے سر. آپ وہ سحر طاری کر دیتے ہیں, وہ مضمون باندھتا کیسے ہے, کیا بات. مینار بناتے وہ مینار پاکستان سے اس نے کہاں سے کہاں ملا لیا سر, کیا بات, کمال ہے. تو اب میں اپنی ایک کوتاہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو کچھ پیشے کے تقاضے بھی ہو گئے, کچھ غم روزگار, کچھ. مفتی نے نہیں امپریس کیا سر, ممتاز مفتی نے بالکل کیا, لیکن زیادہ اگر آپ کو کہوں تو وہ ساحر. میں نے ممتاز مفتی پڑھا, اس کی میں نے الکھ نگری علی پور کا علی ختم کی, تو اس پہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا مختار اپنا مفتی صاحب پر. اس کا میں نے سر آخری جو جملہ اللہ نے مجھ سے لکھوایا وہ یہ تھا کہ مفتی اہل خرد کے نام اہل جنوں کا فتویٰ ہے.